آصف صاحب وہ ڈائری میری لائن سے جی ٹھیک ہے. دوسری تھینک یو. الحمد للہ الحمد للہ وکفا والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ. الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ. اما بعد قال اللہ تعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی. صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على ذات المحمدية والآل عدد خلقك يا الله يا الله يا رحمن يا رحيم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. معزز و محترم سامعین ذی وقار، رب العزت جل مجدہ کا بے حساب لا تعداد ان گنت شکر ہے کہ اس خالق کائنات نے ہمیں اپنی بہترین مخلوق میں سے پیدا فرمایا اور عقل و شعور اور فہم و ادراک جیسی قوتیں عطا فرمائی جس سے خود شناسی بھی اور خدا شناسی بھی حاصل ہوئی. اور آج کا یہ عظیم الشان اجتماع عید الفطر جس میں آپ سب لوگ جمع ہیں، رب العزت کا انعام اور اس کا فضل. قرآن حکیم کی آیت پڑھی ہے، بہت اختصار کے ساتھ میں اس کی مختصر تشریح کروں گا چونکہ یہ آج کا دن اللہ کے انعامات کی تقسیم کا دن ہے، اللہ کے فضل کی تقسیم کا دن ہے. اور اس نے ہم پہ اپنی باران رحمت بھی برسائی، اس نے ہمارے اندرون کو بھی صاف کیا، اس نے ہمارے دماغوں کو بھی صاف کیا، ہمارے دلوں کو بھی پاک کیا اور ہماری روحوں کو بھی تازگی بخشی اپنی خاص عبادت کے ذریعہ سے. اور قرآن میں ارشاد فرمایا تحقیق فلاح وہ پا گیا جس نے تزکیہ کیا. قد افلح من تزکا، وہ کامیاب ہو گیا جس نے تزکیہ حاصل کر لیا. تزکیہ 4 چیزوں سے حاصل ہوتا ہے جو میں آپ کو بیان کرتا رہا ہوں. تصحیح خیال کے ذریعہ سے، تصفیہ قلب کے ذریعہ سے
اور تجلیہ روح کے ذریعہ سے، اور شریعت محمدی کے تحت انسانی جسم کا استعمال، یہ چاروں چیزیں ملتی ہیں تو تزکیہ حاصل ہوتا ہے۔ یعنی دماغ انسانی باطل تخیلات سے پاک ہو جائے، قلب انسانی باطل تصورات سے پاک ہو جائے، روح انسانی نفرتوں سے پاک ہو جائے، اور جسم انسانی رزق حرام سے پاک ہو جائے۔ یہ چار چیزیں جس جگہ جمع ہو جاتی ہیں اس کو تزکیہ کہتے ہیں، اور رسول اسی لیے تشریف لائے کہ وَيُزَكِّيهِمْ، تاکہ آپ کے ظاہر اور باطن کو پاکیزہ فرما دے، اور ظاہر اور باطن کی پاکیزگی حاصل ہو گئی تو زمین و آسمان کی ساری قوتیں آپ کے سامنے مسخر ہو جائیں گی، اور کائنات کے اندر جس قدر اللہ کی مخلوق ہواؤں کی صورت میں ہے، یا فضاؤں کی صورت میں ہے، یا حیوانات کی صورت میں ہے، یا نباتات کی صورت میں ہے، وہ ساری کی ساری تمہاری اس طرح فرما بردار ہو جائے گی جس طرح تم خدا کے فرما بردار ہو گئے۔ یہ ہے تزکیہ۔ اب آئیے، تو آج کا دن یہ انعام کا دن ہے، اور اس انعام کو بجائے اس کے کہ میں خود آپ کے سامنے خطاب کروں، میں رسول اللہ کی بات اور حدیث آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حدیث آپ سماعت فرما لیجئے۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث پاک کے راوی ہیں، فرماتے ہیں اذا کان لیلۃ القدر نزل جبریل فی کبکبۃ من الملائکہ، کہ جب لیلۃ القدر ہوتی ہے تو جبرائیل فرشتوں کے جرمٹ میں نازل ہوتے ہیں۔ جی وہ کرتے کیا ہیں؟ یصلون علی کل عبد قائم او قاعد یذکر اللہ عز وجل، وہ دعا کرتے ہیں ہر اس انسان کے لیے جو بیٹھا ہوا یا لیٹا ہوا اللہ کو یاد کر رہا ہے۔ یہ ملائکہ دعا کرتے ہیں۔ اور پھر فرمایا آج کا دن جس میں آپ آ گئے، اذا کان یوم عیدہم، یعنی یوم فطرہم، پھر جب عید کا دن آ جاتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ باہی بہم الملائکہ، اللہ اپنے بندوں پر فرشتوں کے سامنے فخر کرتا ہے۔ اللہ اپنے بندوں پر فرشتوں کے سامنے کیا کرتا ہے؟ فخر کرتا ہے۔ فقال یا ملائکتی، اور ارشاد فرماتا ہے اے میرے فرشتوں، ما جزاؤ آجر وفا عملہ، اس مزدور کی جزا کیا ہے جس نے اپنا کام پوری دیانتداری سے کر لیا۔ قال ربنا جزاہ ان یوفا اجرہ، ملائکہ کہتے ہیں اے پروردگار عالم، ان کی جزا یہ ہے کہ ان کو پوری کی پوری مزدوری دے دی جائے، ان کو پوری کی پوری مزدوری دے دی جائے۔ قال الملائکۃ عبیدی و امامی قضوا فرضی علیہم، اے فرشتوں میرے بندے اور میری بندیوں نے مزدوری پوری کی ہے۔ ثم خرجوا یحجون، پھر وہ عید کی نماز ادا کرنے اور مجھ سے گڑ گڑا کر مانگنے کے لیے نکل آئے ہیں، پھر وہ عید کی نماز ادا کرنے کے لیے اور مجھ سے گڑ گڑا کر دعا مانگنے کے لیے نکل آئے ہیں۔ اب پروردگار کا اعلان سنیے، فرمایا وَعِزَّتِي وَجَلَالِي وَكَرَمِي
وعلوی وارتفاع مکانی لأجیبنہم، مجھے میری عزت کی قسم ہے، پروردگار فرما رہا، مجھے میری عزت کی قسم ہے، مجھے میرے جلال کی قسم ہے، مجھے میرے علو مرتبت کی قسم ہے، وارتفاع مکانی، اور مجھے میرے کرم کی قسم ہے، لأجیبنہم، میں ان کو پوری کی پوری مزدوری عطا کر دوں گا، میں ان کی پکار کو سنوں گا، میں ان کی دعا کو قبول کروں گا، یہ جو مجھ سے مانگیں گے میں عطا کروں گا۔ فَيَقُولُ ارْجِعُوا قَدْ غَفَرْتُ لَكُمْ، اللہ فرماتا ہے تم نے نماز عید ادا کر لی، مزدوری کر لی، روزے رکھ لیے، فَيَقُولُ ارْجِعُوا قَدْ غَفَرْتُ لَكُمْ، آؤ تم نماز عید ادا کر چکے ہو، اب تم گھروں کو لوٹو اس حال میں کہ میں نے تمہیں بخش دیا، اس حال میں کہ میں نے تمہیں بخش دیا ہے، وَبَدَّلْتُ سَيِّئَاتِكُمْ حَسَنَاتٍ، اور تمہاری ساری گناہ میں نے نیکیوں میں بدل دیے۔ یہ پروردگار کی کلام، رسول اللہ کا کلام آپ کو سنا رہا ہوں، چونکہ رسول کے کلام سے بہتر کوئی کلام نہیں ہے۔ میں اپنی لاجک، اپنا فلسفہ، اپنا ادب، اپنی منطق آپ کے سامنے بیان کروں، اس کا کوئی فائدہ نہیں، بجائے اس کے کہ خیر الکلام ما قل ودل، میرے رسول کے دو جملے عرش سے لے کر فرش تک کی کائنات کے لیے کافی ہوتے ہیں۔ توجہ دیجئے، اب آپ نے یہ سن لیا، اللہ نے خود فرمایا، ان کے رسول نے خود فرمایا کہ تم جب آ گئے ہو اب لوٹو اس حال میں کہ تمہاری بدیاں میں نے نیکیوں میں بدل دی ہیں، اور تم جب آئے تھے تو گناہگار تھے، اب جا رہے ہو جب تو پروردگار کی رحمت اور بخشش لے کر جا رہے ہو۔ یہ اللہ کا فرمان ہے، اور یہ حدیث قدسی بھی ہے، اور یہ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما کے ہمارے اوپر کتنا بڑا احسان کیا۔ اب ہر جانے والا گھر کو لوٹے گا اور رسول کا یہ فرمان لے کے لوٹے گا، کس قدر عظیم فرمان ہے میرے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا۔ یارو، ہم چار چیزوں کے درمیان رہے، ہم قرآن کو کہتے ہیں قرآن کریم، ہم رمضان کو کہتے ہیں رمضان کریم، ہم نبی کو کہتے ہیں نبی کریم، ہم اللہ کو کہتے ہیں اللہ کریم، ہم اللہ کو کہتے ہیں اللہ کریم۔ اب آؤ دوسری حدیث آپ کو سنا کے میں اس کو سمیٹتا ہوں تاکہ آپ کے وقت آپ کا بھی بچ جائے اور میں بھی آپ کے سامنے سنوں۔ میں حدیث سناتا ہوں، یہ حدیث وہ حدیث ہے کہ جس کا عنوان میں نے رکھا ہے کہ حضور ہنس پڑے۔ حضور پیر صاحب، آپ کوئی کام ہے آپ کو؟ آپ میری بات سنیں نا، پھر آپ پھس پھس نہیں کریں نا، بیٹھ۔ حضور ہنس پڑے، حدیث رسول سنا رہا۔ حدیث رسول کیا ہے جی؟ سنیے، اس کا عنوان ہے کہ حضور علیہ السلام ہنس پڑے۔ اب میں وہ حدیث سناتا ہوں، یہ احمد ابن حبان، امام احمد نے بھی نقل کیا اس کو، ابن حبان نے نقل کیا اپنی حدیث صحیح میں، اور یہ حدیث لمبی ہے، طویل ہے، میں کچھ حصہ اس کا آخری آپ کی نظر کرتا ہوں۔ وہ حدیث کا کیا ہے؟ فرمایا، یہ حدیث طویل ہے، حدیث یہ ہے کہ آدم سے لوگ شروع ہوں گے اور جناب محمد مصطفیٰ تک محشر کے میدان میں اپنے گناہوں کی معافی کے لیے اللہ کی بارگاہ میں سوال دستراز کرنے کے لیے، سفارشی تلاش کرنے کے لیے۔ اب سنو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جناب عیسیٰ علیہ السلام تک سارے نبی سب کو لوگ کہیں گے کہ کچھ ہماری مدد کرو کہ ہم محشر کی اس گرمی سے جان کو چھڑا سکیں، ہم اس بربادی سے بچ جائیں، ہم یہاں تک جو پسینے میں ڈوبے ہوئے ہیں اس سے ہمارا کچھ ہو جائے۔ لیکن آخری نبی عیسیٰ علیہ السلام نے
نے جواب دیا انطلقوا الی محمد، ہم سے کچھ نہیں ہوگا، محمد کے پاس جاؤ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میری بات بڑے غور سے سنیے لوگ، اب آپ توجہ میری بات کی طرف دیجئے، چونکہ میں وہ بات سنا رہا ہوں جو آپ نے نہیں سنی اس کے پہلے، اور میں ہر وہ بات سناتا ہوں جو آپ نے نہیں سنی ہوئی ہوتی، اس لیے کہ ہم گپ شپ کے عادی ہو گئے ہیں، ہم فرقہ واریت کے عادی ہو گئے ہیں، ہم پالیٹکس کے عادی ہو گئے ہیں، غلیظ سیاست کے عادی ہو گئے ہیں، ایک دوسرے کے اوپر کیچڑ اچھالنے کے عادی ہو گئے ہیں۔ رسول کی حدیث اگر مسلسل بیان ہوتی رہتی تو تمام غلیظ دماغ درست ہو چکے ہوتے ہیں۔ سنو حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا عیسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا انطلقوا الی محمد، آج ہم میں سے تمہیں کوئی کام نہیں آئے گا، تم سیدھے محمد کے پاس جاؤ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہاں کا یہ بات ہوگی؟ قیامت کی جوڈیشری میں، قیامت کے نظام معادلت میں۔ فَلْيَشْفَعْ لَكُمْ إِلَىٰ رَبِّكُمْ، فرمایا سب لوگ تم محمد مصطفیٰ کے پاس جاؤ، وہی تمہارے پاس کام آئیں گے۔ فَلْيَشْفَعْ لَكُمْ إِلَىٰ رَبِّكُمْ، تمہاری سفارش تمہارے رب سے کریں گے۔ آگے سنیے، کالا فَيَنْطَلِقُونَ إِلَيَّ فَيَخِرُّ سَاجِدًا، فرمایا کہ سارے کے سارے لوگ میری طرف لوٹ کے آئیں گے، اور میں کیا کروں گا؟ فَيَخِرُّ سَاجِدًا، میں اللہ کی بارگاہ میں سجدے میں گر جاؤں گا۔ اللہ کی بارگاہ میں کیا کروں گا؟ سجدے میں گر جاؤں گا۔ ثم یقول اللہ تبارک و تعالی یا محمد ارفع راسک، پھر اللہ مجھے طویل سجدہ میرا ہوگا، غالباً ایک جمعے سے دوسرے جمعے تک میرا سجدہ ہوگا، یہ سجدہ میرا طویل ہوگا، ایک جمعے سے دوسرے جمعے تک میں سجدے میں رہوں گا۔ پھر میرا رب مجھ سے کہے گا یا محمد ارفع راسک، اے محمد اپنا سر اٹھائیے، اپنا سر اقدس اٹھائیے۔ ثم یقول یا محمد ارفع راسک وقل تسمع واشفع تشفع، آپ کچھ کہیے میں سننے کے لیے تیار ہوں، آپ کسی کی سفارش کیجئے میں ماننے کے لیے تیار ہوں۔ توجہ دیجئے، یہ کس سے کہی جا رہی ہے بات؟ اللہ فرما رہا ہے کس سے؟ اس نبی سے جس نبی نے یہ آپ کو صورتیں دی ہیں، یہ شکلیں مومنانہ عطا کی ہیں، یہ کردار مومنانہ عطا کیا ہے، یہ سیرت مومنانہ عطا کی ہے، یہ جمعہ دیا ہے، یہ عید دی ہے، یہ رمضان دیا ہے، یہ حج دیے ہیں، یہ مساکین کی نگہداری دی ہے، یہ ماں باپ کو شرف دیا ہے، یہ بہن بھائیوں کو شفقت دی ہے، یہ اولاد کو تربیت کا نظام دیا ہے۔ وہ محمد کائنات میں اگر نہ آتے اس کائنات کا کوئی پرسان حال نہ ہوتا۔ آج کی یہ عید صدقہ ہے محمد مصطفیٰ کا۔ اب میں آپ کو سنانا چاہ رہا ہوں، آج اگلی حدیث کے ساتھ ساتھ یہ بات تھی قل تسمع واشفع تشفع، سر اوپر اٹھاؤ، سوال کرو، مانگا جائے جو دوں گا میں۔ ثم یقال ادعوا الصدیقین، یہ بات تو تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ رسول مانگیے، جب رسول اپنی سفارش اور شفاعت کر چکیں گے۔ ثم یقال ادعوا الصدیقین فیشفعون، اب صدیقین تم اٹھو، تم جس کو چاہتے ہو جہنم سے نکال لے جاؤ۔ یہ رسول اللہ کی حدیث ہے، رواہ احمد، اس کو تمام مسالک کے علماء نے بیان کیا ہے۔ میں نے جہاں سے نقل کیا ہے یہ حدیث، جس حدیث سے میں نے نقل کی ہے وہ خطبات محمدی انہوں نے نقل کی ہے، اور وہ اہل حدیث ہیں مسلک کے لحاظ سے۔ میں حدیث آپ کو سنا رہا ہوں، فرمایا ثم یقال ادعوا الصدیقین فیشفعون، پھر سفارش کرو اے صدیقین، تمہاری سفارش بھی قبول کی جائے گی۔ آپ نے سنا ثم ادعو الانبیاء، پھر انبیاء آنا شروع ہوں گے۔ توجہ دیجئے،
ثم ذو الانبیاء، پھر نبیوں کو بلایا جائے گا، فیجیء النبی معہ، پھر فرمایا کسی نبی کے ساتھ 30 آدمی ہوں گے، کسی کے ساتھ 40 ہوں گے، الاصابۃ ونبی معہ الخمسہ، کسی نبی کے صرف 5 فالوور ہوں گے، کسی نبی کے صرف 6 فالوور ہوں گے، مگر تا حد نگاہ مصطفیٰ کے ماننے والوں کی لائن لگی ہوگی۔ توجہ دیجیے، حدیث سمجھے، وَنَبِيٌّ مَعَهُ الْخَمْسَةُ وَالسِّتَّةُ وَالنَّبِيُّ لَيْسَ مَعَهُ أَحَدٌ، کچھ نبی ایسے ہوں گے جن کے ساتھ ایک بھی ماننے والا نہیں ہوگا۔ ثُمَّ يُقَالُ ادْعُوا الشُّهَدَاءَ، پھر اللہ فرمائے گا کہ اب شہیدوں کو بلاؤ، وہ جس کو چاہتے ہیں اس کی سفارش کریں۔ توجہ دیجئے، اب شہداء کو بلاؤ جنہوں نے باطل طاغوتی طاقتوں کے سامنے سینہ سپر ہو کر کے قوم کے ناموس کی حفاظت کی ہے، جنہوں نے اپنی جان کی بازی لگا دی ہے، جنہوں نے ملک کی خاطر، قوم کی خاطر، ملت کی خاطر، ملک کی خاطر، دین کی خاطر، اسلام کی خاطر اپنی ملک کی جغرافیائی سرحدوں کی حفاظت کرتے ہوئے جنہوں نے اپنی جان لگا دی ہے، وہ تو بخشے ہی گئے ہیں، لیکن فرمایا ان کو بھی بلاؤ، وہ جس کو چاہتے ہیں ہم ان کو بھی بخش دیں گے۔ یہ رسول اللہ کا فرمان ہے۔ سنو میرے دوست، اگلی بات سنیے، فرمایا ثم یقال ادعوا الشہداء فیشفعون فی من ارادوا، وہ اس کی سفارش کریں جس کو وہ چاہتے ہیں۔ اگلی بات یہ تو ہو گئی کہ سفارش نبی بھی فرمائیں گے، سفارش صدیقین بھی فرمائیں گے، شفاعت صالحین بھی فرمائیں گے، شفاعت انبیاء بھی کہیں گے۔ اب میں اگلی بات سنا رہا ہوں آپ کو، وہ بات کرنے کے لیے میں نے یہ پوری بات آپ کے سامنے کی کہ ہمارا رسول بھی کریم، ہمارا رب بھی کریم، ہمارا قرآن بھی کریم، ہمارا رمضان بھی کریم۔ سنیے یہ اگلی بات، اور اس اگلی بات کو سن کر غور کیجئے، اور مجھے یقین ہے کہ آپ بات کو سننے کے بعد یہ سوچنے پہ مجبور ہو جائیں گے کہ ہمارا رب کتنا پیارا ہے، ہمارا خالق کتنا پیارا ہے، ہمارا مالک کتنا رحیم ہے، ہمارا مالک کتنا کریم ہے، ہمارا خالق کتنا ستار ہے، ہمارا خالق کتنا غفار ہے۔ سنو، اب جب سب گزر چکیں گے، سب اپنے اپنے دوستوں کو، ماننے والوں کو، جاننے والوں کو نبی بھی جہنم سے نکال لے جائیں گے، صدیقین بھی نکال دی جائیں گے، شہداء بھی نکال لی جائیں گے، صالحین بھی نکال لی جائیں گے۔ اب رب خود نعرہ بلند کرے گا، انا ارحم الراحمین، سنو میں سب سے بڑا رحم کرنے والا ہوں، میں سب سے بڑا رحم کرنے والا ہوں۔ اگر آپ کے دلوں میں ذرا سا پہلو میں جو دل ہے اس میں زندگی کی رمق ہے، اگر آپ کے پہلو میں جو دل ہے اس میں تھوڑی سی تڑپ ہے، تھوڑی سی اس میں لذت ہے، اور تھوڑی سی اس میں سکون ہے، تھوڑا سا اس میں تھوڑی سی اس کے اندر زندگی اور حیات کی رمق ہے، یہ الفاظ سنیے میرے پروردگار کے، اور ان الفاظوں کو سن کر آپ یہ دیکھنے پہ، سوچنے پہ مجبور ہو جائیں گے کہ ہم کیا کر رہے ہیں اور ہمارا رب کیا کر رہا ہے۔ توجہ دیجئے، رب العزت نے ارشاد فرمایا، اب رب فرمائے گا انا ارحم الراحمین، میں سب سے بڑا رحم کرنے والا ہوں۔ فرمایا ادخلوا جنتی من کان لا یشرک بی شیئا، فرمایا اب میں ان لوگوں کو جنت میں داخلے کے لیے کہہ رہا ہوں جنہوں نے میری ذات کے ساتھ کبھی شرک نہیں کیا، جو مشرک نہیں ہے، نہ اللہ کی ذات کے ساتھ شریک ٹھہرایا، نہ صفات کے ساتھ شریک ٹھہرایا، نہ افعال کے ساتھ شریک ٹھہرایا، نہ اس کے ارادے کے ساتھ کوئی شریک ہے۔ اذا اراد اللہ بہ شیئا فیقول له کن فیکن، وہ بے حمد آزاد،
وہ اللہ الصمد، وہ بے نیاز خدا۔ اب وہ فرما رہا ہے کہ اب سنو، پہلی فرصت میں جنہوں نے میرے ساتھ شرک نہیں کیا وہ جہنم سے نکل کر جنت میں آ جائیں۔ یہاں پہ کوئی ذکر نہیں ہوا کہ انہوں نے روزے کتنے رکھے، انہوں نے نمازیں کتنی پڑھی، انہوں نے حج کتنے کیے، انہوں نے زکوٰۃ کتنے دی، اس لیے کہ اگر شرک موجود ہے باقی کسی شے کی کوئی اہمیت نہیں ہے، اور اگر شرک نہیں ہے تو باقی کسی شے کی رب کے ہاں اہمیت نہیں ہے۔ سنو میری بات، شرک نہیں ہے تو باقی کچھ بھی ہو جائے رب العزت ہمیشہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اب توجہ دیجئے، انا ارحم الراحمین، ادخلوا جنتی من کان لا یشرک بی شیئا فیدخلون الجنہ، لوگ جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ اب اللہ غنی، اب اللہ فرمائے گا انظروا فی النار حل فیہا من احد، دیکھو کوئی جہنم میں رہ تو نہیں گیا۔ اللہ فرمائے گا دیکھو کوئی جہنم میں رہ تو نہیں گیا۔ آپ کو یہ بات لگی کہ پروردگار تمہارا میں اور تم کیا ہو، میں اور تم کیا ہو، اللہ کے سامنے میری اور تمہاری کیا حیثیت، کسی عہدے کے ہو تم، کسی خاندان کے ہو تم، کسی نسل کے ہو تم، کسی رنگ کے ہو تم، کسی قبیلے کے ہو تم، کسی جگہ پہ بھی ہو، میری اور تمہاری حیثیت میرے مولا کے ہاں کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے۔ لیکن وہ پروردگار فرما رہا ہے انظروا فی النار حل فیہا احد، فرما دیکھو کوئی جہنم میں رہ تو نہیں گیا۔ اللہ عامل خیرن قطو، جس نے کبھی بھی کوئی بھلائی کا کام کیا ہو، جس نے کسی وقت بھی کوئی ایک نیکی کا کام کیا ہو، دیکھو کوئی ایسا بندہ تو نہیں رہ گیا۔ اللہ فرما رہا ہے ایسا بندہ تو نہیں رہ گیا۔ فَيَجِدُونَ فِي النَّارِ رَجُلٌ، دیکھیں گے تو ایک شخص کو پائیں گے، فَيُقَالُ لَهُ عَمِلْتَ خَيْرًا قَطُّ، کہ کیا تو نے کوئی اچھا کام کیا ہے زندگی میں کبھی؟ فَيَقُولُ لَا غَيْرَ أَنِّي كُنْتُ أُسَامِعُ النَّاسَ فِي الْبَيْعِ، میں تاجر تھا، میں نے اور کوئی کام بھی نہیں کیا مگر میں تاجر تھا، مگر جو لوگ میرے ساتھ تجارت کرتے تھے کبھی کبھی اگر ان کے پاس قرض دینے کے لیے یا تجارت کے لیے پیسہ باقی نہیں رہتا میں ان کو معاف کر دیا کرتا تھا۔ میں ان کو کیا کر دیا کرتا تھا؟ سنو، یہ وہ شخص تھا جس سے اللہ کی گفتگو ہوئی، فرما میں ان کو معاف کر دیا کرتا تھا۔ فَيَقُولُ اللَّهُ اسْمَعُوا لِعَبْدِي كَالسَّمَاءِ إِلَى عُبَيْدِي، میرے اس بندے کو بھی اسی طرح نرمی کے ساتھ چھوڑ دو جس طرح اس نے دوسرے لوگوں کو چھوڑا ہے۔ اس کا عمل کوئی اور نہیں تھا، صرف یہ ہے کہ لوگوں کو تنگ نہیں کرتا تھا، نرمی کرتا تھا، تجارت میں کسی کے پیسے رہ گئے اس کے ساتھ لڑتا نہیں تھا، جھگڑتا نہیں تھا۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ اس میرے بندے پہ بھی اسی طرح رحم کرو جس طرح میں کرتا ہوں، جس طرح یہ دوسرے بندوں پہ رحم کیا کرتا تھا، اور اس کو جہنم سے نکال کر جنت میں لے آؤ۔ یا آخری الفاظ بھی سنیے اللہ کے، فَيَقُولَ ثُمَّ يَخْرُجُ مِنَ النَّارِ آخَرُ، فرمایا سنو اللہ غنی، پھر ایک آخری شخص جہنم میں رہ جائے گا، پھر ایک آخری شخص جہنم میں رہ جائے گا۔ ثم یخرج من النار آخر فیقال هل عملت خیرا قط، کہ آخری شخص سے پوچھا جائے گا کہ کیا تو نے زندگی میں کبھی کوئی نیکی کا کام کیا ہے؟ سنو ذرا، میں خدا کی بخشش کی بات کر رہا ہوں، میں اللہ کی رحمت کی بات کر رہا ہوں، میں اللہ کے فضل کی بات کر رہا ہوں۔ فَيَقُولُ اللَّهُ خَيْرًا عَنِّي، وہ کہے گا، اس سے جب پوچھا جائے گا کوئی نیکی کا عمل کیا، وہ کہے گا نہیں سوائے اس کے، کیا كُنْتُ أَمَرْتُ وَلَدِي إِذَا
اذا متو فاخرقونی بالنار، میں نے اپنی اولاد کو یہ وصیت کی تھی کہ جب میں مروں تو مجھے جلا دینا، مجھے جلا دینا. ثم اطحنونی حتی اذا کنت مثل الکحل، پھر میری ہڈیوں کو اور جو کچھ بھی بچا ہو اس کو پیس دینا حتیٰ کہ سرما بن جائے. سنو ذرا توجہ دیجیے، پھر کیا کرنا؟ اذهبوا بی الی البحر فذرونی فی الریح، پھر ایسا کرنا کہ اس کو لے جانا سمندر کے کنارے ہواؤں میں اڑا دینا. میری اس خاک کو کہاں اڑا دینا؟ سمندر میں، ہواؤں میں اڑا دینا. فقال اللہ لما فعلت ذلك، اللہ فرمائے گا تو نے یہ کیوں کیا؟ اللہ فرمائے گا تو نے یہ کیوں کیا؟ سنو میرے رسول نے کیا خوبصورت فرمایا. فقال انظروا، فقال اللہ لما فعلت ذلك، اور یہ تو نے کیوں کیا؟ اپنے آپ کو جلانے کا کیوں کیا؟ پیس کے سرما کیوں بنایا؟ پھر خاک بکھیر کیوں دی؟ قال من مخافتک، اور پروردگار میں نے یہ سب کچھ تیرے خوف سے کیا، میں نے یہ سب کچھ تیرے خوف سے کیا ہے. فقال انظروا الى ملک اعظم ملک فإن لک، یہ سامنے دیکھ، یہ ساری سلطنت یہ میں نے تیرے لیے رکھ دی ہے، اٹھ نکل اور اس سلطنت کی، جنت کی سلطنت میں داخل ہو جا. سنو اگلا لفظ سنو، آئے ہائے ہائے ہائے، اگلا لفظ سنو. فرمایا مثلہ فعشرۃ امثالہ، یہ سب سے بڑا ملک دیکھ لو یہ تیرے لیے ہے، اور ایسے ہی 10 ملک اور میں نے تجھے دیے. یہ حدیث رسول ہے، اس کو امام احمد نے بیان کیا، اس کو ابن حبان نے بیان کیا. فرمایا یہ وہ تھا جس نے خوف الہی سا، کوئی اور نیکی نہیں تھی. فرمایا میں نے اس لیے کہا کہ میں ڈر رہا ہوں، پروردگار کے خوف سے میں نے ایسا کیا. اللہ نے فرمایا یہ جو مملکت ہے جنت کی یہ تیری ہے، اور ایسی 10 اور بھی تیری ہیں. اگلے لفظ سنو، اللہ غنی. فیقول لما تسخر، ہائے ہائے ہائے، فیقول لما تسخر لی وانت الملک، او میرے پیارے مجھ سے مذاق کیوں کر رہا ہے؟ بندہ کہے گا او میرے رب مجھ سے مذاق کیوں کر رہا ہے؟ لما تسخر، ذرا غور کرو اس بندے پہ، وہ کہہ رہے میرے پیارے مالک مجھ سے مذاق کیوں کر رہا ہے؟ یہ ملک کیسا؟ میری تو نیکی کوئی نہیں، میری تو نیکی کوئی نہیں، میرا تو تقویٰ کوئی نہیں، میری تو پرہیزگاری کوئی نہیں، میں نے تو کیا ہی کچھ نہیں. فیقول لما تسخر لی وانت الملک، اور تو میرا اللہ ہے مجھ سے مذاق تو نہ کر. فذلک الذی ضحکت منہ من الفجر، حضور فرماتے ہیں میں نے یہ سارا واقعہ فجر کی نماز کے بعد دیکھا، اور میں اس کے دیکھنے پہ ہنس پڑا، اور میں اتنا ہنسا کہ ظہر کے بعد جب میرے صحابہ نے پوچھا کہ آپ کیوں ہنسے تھے تو میں نے یہ سارا واقعہ سنا دیا. لوگو اپنے اللہ کی طرف لوٹو، اپنے نبی کی طرف لوٹو، سچائی کی طرف لوٹو، ظلم سے باز آؤ، چوریوں سے بچو، ڈاکو سے بچو، دل آزاری سے بچو، تکلیف نہ دو ایک دوسرے کو. انسان بنو، انسان بنو. انسان انس سے ہے، انسان محبت سے ہے. ظاہرداری کو چھوڑو، ریاکاری کو چھوڑو، مکاری کو چھوڑو، فریبکاری کو چھوڑو. جو تم ہو وہ بتاؤ کہ تم کیا ہو. پردے میں تو ہم سب کچھ ہیں، مگر جب مالک کے سامنے جائیں گے تب پتا چلے گا کہ ہم کیا ہیں، ہم کیا نہیں ہیں. آج تو تم بڑے بڑے لوگ ہو، آج تو کر و فر ہے، آج تو بڑا پروٹوکول ہے. چاہے تم کسی گدی کے سجادہ نشین ہو تو بھی بڑا پروٹوکول ہے، کسی مسجد کے دھواں دار خطیب ہو تو بھی بڑا پروٹوکول ہے، کسی جماعت کے سربراہ ہو تو بھی بڑا پروٹوکول ہے. پتہ تب چلے گا جب رب پروٹوکول اس سڑک پہ گھومنے والے، اپنے آپ سے ڈرنے والے اور خدا سے ڈرنے والے کو پروٹوکول دے گا، وہ تمہیں نہیں ملے گا. اللہ سے ڈرو، سچائی اختیار کرو، سخاوت اختیار کرو، جھوٹ سے بچو،
بدکاریوں سے بچو. اور یہ مملکت پاکستان جو بہت بڑی آزمائش میں ڈلا ہوا بھی ہے اور بڑی آزمائش سے گزرنے والا بھی ہے، بڑی آزمائش میں ڈلا ہوا بھی ہے، بڑی آزمائش سے گزرنے والا بھی ہے. پھر سنو، بڑی آزمائش میں ڈلا ہوا بھی ہے اور بڑی آزمائش سے گزرنے والا بھی ہے. اس میں دو کام تمہارے لیے بہت ضروری ہے. ایک رجوع اللہ، اللہ کی طرف رجوع، توبہ اور استغفار. اللہ کی طرف لوٹو 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 تاکہ وہ آنے والے وقت میں تمہاری مدد کرے، خونخوار درندوں سے تمہیں بچائے. بازو میں قوت پیدا کرو، ایمان میں طاقت پیدا کرو، عزم پیدا کرو، حوصلہ پیدا کرو. بلال و بوذر کی طاقت پہ چلو، زور حیدری اپنے اندر لاؤ. فرقہ واریت سے بچو. فرقہ واریت ایک لعنت ہے اور فرقہ واریت پھیلانے والے ملعون ہیں. لوگو، ملک کی عظمت کا خیال رکھو، ملک کی وسعت کا خیال رکھو. تمہارے سیاستدان جیسے کیسے بھی ہے، اب فرشتے تو تم اوپر سے لانے سے رہے اور ان میں سے کئی فرشتے تم دیکھ چکے ہوئے ہو. ملک کی خیر مانگو، ملک کی طرف دیکھو، ملک کی طرف لوٹو اور اللہ سے توبہ کرو. گڑ گڑا کے دعا مانگو کہ پروردگار آنے والی آفات سے ہمیں بچانا، آنے والی مصائب سے ہمیں بچانا. حرص اور ہوس کے پجاری دنیا کے لوگوں، حرص و ہوس دھری کی دھری رہ جائے گی. یہ سارا کچھ تمہارا دھرا رہ جائے گا اگر مملکت خدا داد پاکستان کو بقا اور سلامتی نہ رہی. لیکن میں ہر بار کہتا ہوں، میں ہزار بار کہہ چکا ہوں، مملکت خدا داد پاکستان امام الممالک ہے. یہ ملکوں کی امام ہے. یہ اسلام کے احیاء کی خشت اول ہے. یہ اسلام کے بقا کی خشت اول ہے. یہاں پہ ہراول دستہ موجود ہے، یہاں غیور لوگ موجود ہیں، یہاں باخیرت لوگ موجود ہیں. بے غیرتی کی اس انتہا کو نہ ابھی ہمارا کوئی لیڈر پہنچا، نہ ابھی بے غیرتی کی اس انتہا کو ہمارا کوئی جرنیل پہنچا، نہ بے غیرتی کی اس انتہا کو ہمارا کوئی پاکستانی پہنچا جس بے غیرتی کی انتہاؤں پہ تباہیاں ہو رہی ہیں. اس بے غیرتی کی انتہا پہ کوئی بھی نہیں ہے. انشاءاللہ ملک کے لیے دعا کرو، ملک کے لیے دعا کرو. قوم بنو، ہجوم نہ بنو. قوم بنو، ہجوم نہ بنو. قوم بنو، یکجا ہو جاؤ، یکجا ہو جاؤ، یکسانیت ہو جاؤ. فرقہ واریت سے بچو. نہ تم شیعہ ہو، نہ تم سنی ہو، نہ تم وہابی ہو، نہ تم بریلوی ہو، نہ تم دیوبندی ہو. سماکم المسلمین، تمہارا رب، تمہارے رب نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہوا ہے. تم مسلم بن کے ہی زندہ رہ سکتے ہو. میرا رب میری توبہ قبول فرمائے، آپ کی بھی توبہ قبول فرمائے. میرا رب مجھے بھی بخشے، میرے ماں باپ کو بھی بخشے، میرے بہن بھائیوں کو بھی بخشے، میرے اعزاء و احباب اور دوستوں اور بچوں کو بھی بخشے. قیامت تک میری آنے والی نسلوں کو بھی، آپ کے بھی سب کے ساتھ ایسا ہی ہو. آپ کے ماں باپ کو رب بخشے، اعزاء کو بخشے، دوستوں کو بخشے. میرے وہ دوست جو پوری روئے زمین پہ پھیلے ہوئے ہیں، جو اس کے ذریعے سنتے ہیں اور ہدایت حاصل کرتے ہیں، میں ان کے لیے بھی دعا گو ہوں، آپ کے لیے بھی دعا گو ہوں. میرا رب آپ کو سلامت رکھے، آپ کی نسلوں کو سلامت رکھے، آپ کے بچوں کو سلامت رکھے، آپ کے گھر والوں کو آباد رکھے، آپ کے اندر آپ کے مال میں برکت دے، آپ کی تجارت میں برکت دے، آپ کی ہر شے میں برکت دے. نبی پہ درود پڑھا کرو، نبی پہ درود پڑھا کرو. کلمہ لا الہ الا اللہ کثرت سے پڑھا کرو. سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کثرت سے پڑھا کرو. رب کی بارگاہ میں جھک جاؤ کہ تمہارے پاس زیادہ وقت نہیں ہے، زیادہ وقت نہیں ہے. لوٹ آؤ، جلد لوٹ آؤ، جلد لوٹ آؤ. اسی لوٹ آنے کو توبہ کہتے ہیں. آج کا یہی میسج تھا عید کا جو میں نے آپ کو دیا ہے. میسج
اللہ کی ستاری کا ہے. جس طرح وہ ستار ہے تم بھی ستار بن جاؤ. جس طرح وہ غفار ہے تم بھی غفار بن جاؤ. جس طرح وہ کریم ہے تم بھی ایک دوسرے کے لیے کریم بن جاؤ. جس طرح وہ رحیم ہے تم بھی ایک دوسرے کے لیے رحیم بن جاؤ. میرا پروردگار میرے اور آپ کے سب کی خطاؤں کو معاف فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.